محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے پہلے الفاظ کے متعلق پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس حوالے سے ایک گھر کا سربراہ، ایک صوبے کا سربراہ، ایک ملک کا سربراہ، اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہوگا اور وہاں ایک ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ان سوالات میں سے ایک سوال اپنی فیملی کے متعلق بھی ہوگا، اپنے ماتحتوں کے متعلق ہوگا کہ ان کی آخرت کتنی سنواری تھی اور ان کی آخرت کی کتنی فکر کی تھی۔ نماز ہی کے حوالے سے آج بھی ہماری گفتگو ہوگی کہ نماز کے اندر ایک اہم ترین معاملہ خشوع و خضوع کا ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہے، جسٹ ایکسرسائز ہے، اٹھک بیٹھک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنن ابی داؤد شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد ينصرف من الصلاة وما كتب له الا عشرها او تسعها او ثمنها او سبعها او سدسها او خمسها او ربعها او ثلثها او نصفها۔ بندے نے اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز پڑھی اور اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے پوری نماز پڑھی ہے تو مجھے پورا ثواب ملے گا، لیکن اس کے ثواب میں 9 حصے کٹوتی ہو جاتی ہے، صرف 10واں حصہ اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات 9واں حصہ، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، بعض اوقات 50-50۔
یہ اتنی کٹوتی کیوں ہو گئی، جبکہ وہ تو بڑا عادل بادشاہ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی اگر کی، نام اعمال میں ریکارڈ میں موجود بھی ہوگا اور اس کا ریوارڈ بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وضو ہی پورے اہتمام کے ساتھ صحیح طرح سے نہ کیا، وہیں سے کٹوتی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز میں کس طرح سے آیا، کیسے پڑھی، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اور ہم نے پچھلے خطبے میں بھی ایک بات کہی تھی کہ اگر اتنا ہی سمجھ آ جائے کہ نماز اللہ کے ساتھ میری ایک میٹنگ ہے، میں اللہ کے ساتھ میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا میں کسی بڑے کے پاس اگر آپ کی میٹنگ ہے، کیسے جاتے ہیں؟ اور پھر وہاں کس توجہ کے ساتھ، کس انہماک کے ساتھ پوری بات سنتے ہیں، اپنی بات کس ادب اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر دل کے اندر یہ احساس ہم پیدا کر لیں، بہت حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ پوری کی پوری نماز اس کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ سلام پھیرا، فرشتے اٹھا کے وہ نماز اس کے منہ پہ مارتے ہیں کہ لے جاؤ، یہ نماز ہے، نہیں چاہیے تمہاری یہ نماز، پوری کی پوری نماز ریجیکٹ۔ اب اس کے لیے شریعت نے پوری ہمیں رہنمائی دی کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے مینٹین رکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے ساتھ اپنے دل میں شوق پیدا کر لیں، نماز کے ساتھ محبت ہو جائے۔ اور دنیا میں دیکھ لیں، جس کام کا شوق ہو وہ ہم کیسے کر رہے ہوتے ہیں، ساری حدیں کراس کر کے، ساری رکاوٹیں خود توڑتے ہوئے، شوق ہے نا، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح نماز کے ساتھ بھی اگر دل میں شوق پیدا ہو جائے گا، اور تربیت دی ہمیں تو کہ ایک نماز پڑھی، اگلی نماز کے لیے دل بے چین ہو جائے، بار بار گھڑی دیکھے، انتظار کرے کہ کب اگلی نماز کا وقت ہو کہ میں فوراً پھر اللہ کے حضور اپنی حاضری دوں۔ تو سب سے پہلا کرنے والا کام خشوع و خضوع کے لیے یہ ہے کہ نماز کے ساتھ دل میں شوق پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، نماز مسجد میں جا کر پڑھے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، 25 گنا یا 27 گنا ثواب کا وعدہ دیا ہے۔ دو مختلف حدیثیں ہیں، ایک میں 25 گنا، ایک میں 27 گنا۔ بڑا فکر 27 گنا ہے، اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے 27 گنا کا ہی ہم تمنا کرتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے اگر وہ مسجد میں نہ آئے، باجماعت نماز نہ پڑھی، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ 27 گنا اجر و ثواب سے محروم ہوئے، گناہگار بھی ہیں۔ خواتین کے لیے رخصت ہے کہ وہ اگر باجماعت نماز مسجد میں آ کے نہ پڑھ سکیں، گھر میں پڑھتی ہیں، 25 یا 27 گنا اجر سے محرومی ان کی بھی ہے، لیکن وہ گناہگار نہیں ہیں۔ مرد حضرات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے اس حدیث میں جو ذکر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور شخص کو کھڑا کروں اور محلے میں گشت کروں، جہاں لوگ مجھے گھر میں مرد حضرات بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں
اس گھر میں لکڑیاں ڈال کے میں آگ لگا دوں، لیکن پھر عورتیں اور بچے ان پر ترس کھاتے ہوئے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں مرد حضرات، اور انوائرمنٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک نماز آپ گھر میں پڑھیں، دوسری مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، دونوں میں آپ فرق دیکھ لیجئے گا، بڑا فرق ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ دائیں بائیں سارے دوسرے نمازی کھڑے ہیں، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 3، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو انسان کی توجہ کو ڈسٹرب کرے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی مساجد کے اندر کہ محراب کو اتنا ڈیکوریٹ کر دیا جاتا ہے، نقش و نگار اور پیسہ الگ ضائع، کہ اس سے پوری ایک الگ مسجد بن جائے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ نماز ہی ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا نقش و نگار نماز میں توجہ کو ہٹا رہا ہے، تو یہ کس کام کا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے ایک ریشم کی چادر، بڑی خوبصورت چادر گفٹ میں ملی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پردے کے طور پہ دروازے کے اوپر لٹکا دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا فرمائی، سلام پھیرنے کے بعد عائشہ کو فرمایا عائشہ اس کو ہٹا دو، یہ مجھے نماز میں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اتنا کمزور نہیں تھا، یہ بات ہماری تعلیم کے لیے فرمائی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو آپ کی توجہ کو ہٹائے۔ پھر مسجد کے اندر صف بندی کا ایک بڑا خاص حکم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف الفاظ بھی موجود ہیں، اور وہ روایت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی صحابی کی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے کہ وہ پچھلی صفوں تک چلے جاتے تھے چیک کرتے ہوئے، اور وہاں سے جب آواز دیتے تھے کہ اب صفیں بالکل برابر ہیں، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز فرماتے تھے، تکبیر تحریمہ تب فرماتے تھے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، جن میں اندھیرا ہوتا ہے، صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود راؤنڈ لگاتے اور دو بندوں کے درمیان یوں ہاتھ اپنا داخل کرتے۔ اگر ہاتھ چلا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مل جاؤ، گیپ نہ چھوڑو، اپنا کندھا برابر والے کے کندھے کے ساتھ ملاؤ، اپنا پاؤں برابر والے کے پاؤں کے ساتھ ملا ہوا، اس طرح اپنی صف درست کریں، ورنہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور جس طرح بکری کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے ہوئے اپنا جسم ماں کے ساتھ رگڑتا ہے، ہلتا جلتا ناچتا ہے، اس طرح شیطان انسان کی توجہ کو ہٹاتا ہے نماز کے دوران۔ اس کے بعد ایک اور کام جو بڑا اہم ہے کہ نماز کی یہ جو عبارت ہے اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، اس کا معنی اور مفہوم معلوم ہو، مطلب پتہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اللہ سے میری کیا گفتگو چل رہی ہے۔ جب معنی مفہوم معلوم ہوتا ہے خود بخود کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ رمضان شریف میں دیکھیں تراویح میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں امام صاحب قرات کر رہے ہیں وہ سو رہے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو امام صاحب کی قرات سن کر رو رہے ہوں گے۔ وہ یہی فرق ہوتا ہے معنی مفہوم کا۔ تو معنی مفہوم معلوم ہونا چاہیے، اور یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ ایک حدیث موجود ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ عن ظاہر قلب جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے
کہ وہ دعا، وہ ذکر، وہ عبادت جس میں آپ کی دل کی توجہ نہیں ہے، دل کا انہماک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ زبان سے الفاظ طوطے کی طرح پڑھ رہا ہے لیکن مطلب معلوم نہیں ہے۔ اب اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری نمازوں کا کیا بن رہا ہوگا جب مجھے معنی ہی نہیں پتا، جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا۔ تو یہ تو صرف زبان تک ہے نا، دل سے تو نہ ہوئی یہ بات۔ یہ اللہ اپنی خاص مہربانی سے قبول فرما لے، اس کی نوازش ہوگی، ورنہ یہ میرٹ پر نہیں ہے، جو کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، حدیث کے الفاظ۔ تو معنی مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ اب تو ماشاءاللہ اتنی کتابیں، مفت لٹریچر یہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، نماز کی کتابیں ترجمے کے ساتھ، دعاؤں کی کتابیں اور پورے ترجمے کے ساتھ۔ تھوڑی سی بندہ کوشش کر لے، آدھا گھنٹہ امام صاحب کے پاس بیٹھ جائے، نماز کا معنی مفہوم سمجھ لے، سیکھ لے، تاکہ جب اگلی نماز پڑھے وہ معنی اس کے دماغ کی پچھلی سکرین پر گشت کر رہا ہو، خود بخود کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ اور شریعت نے یہاں تک رعایت دے دی، کھانا تیار ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ پہلے کھانا کھا لیں، بجائے اس کے کہ نماز کے اندر آپ کی توجہ کھانے کی طرف رہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لو۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا تیار نہیں ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو پھر تو نماز ہی پڑھنی ہے۔ یا کھانا تیار ہے لیکن بھوک نہیں لگی ہے اور ادھر جماعت کھڑی ہے، تو پہلے تب بھی نماز ہی پڑھے گا۔ دونوں صورتوں میں کہ کھانا بھی ریڈی ہے اور بھوک بھی شدید لگی ہوئی ہے، اس صورت میں اجازت دی کہ پہلے کھانا کھا لیں۔ حتیٰ کہ شریعت بڑی بظاہر جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے، وہاں تک ہماری رہنمائی کرتی ہے، واش روم تک کی بات کر دی کہ اگر آپ معمولی بھی فیل کرتے ہیں تو رسک نہ لیں کہ جماعت نکل جائے گی، میں پہلے نماز پڑھ لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں واش روم چلا جاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے دوران آپ کی تکلیف بڑھ جائے اور ساری توجہ آپ کی ادھر، پوری نماز آپ کی گئی۔ بہتر یہ کہ پہلے فریش ہو جاؤ، بھلے 3 رکعتیں نکل جائیں، 1 رکعت ملے لیکن وہ سکون کی، توجہ کی، انہماک والی ملے، وہ بہتر ہے۔ اتنی بھی شریعت نے تعلیمات دی۔ تو نماز خشوع و خضوع والی نماز، خشوع و خضوع کے بغیر نماز نہیں ہے۔ آپ نے ساری اپنی طرف سے یہ کوششیں کر ڈالیں، اس کے باوجود توجہ ادھر ادھر جاتی ہے، اس کا بھی حل موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہے۔ یہ عثمان ذو النورین نہیں ہے، عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں، ان کی روایت۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، میری توجہ اس طرف نہیں جس طرف جو نماز میں الفاظ پڑھ رہا ہوں ان پر، ادھر ادھر توجہ، کیا کروں؟ اللہ کے ہاں اگر اس وجہ سے میری ایک نماز ریجیکٹ ہو گئی، پڑھی پوری ہیں اپنی طرف سے، 1000 نمازیں ڈیو تھیں، 1000 کی 1000 پڑھی ہیں، لیکن خشوع و خضوع نہ ہونے کی وجہ سے ایک نماز ریجیکٹ ہو گئی، 999 رہ گئی۔ اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ ایک نماز کم کیوں ہے، تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میری رہنمائی فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شیطان یقال لہ خنزب، یہ خنزب نامی شیطان ہے، اس کا طریقہ واردات، پہلے تو بندے کو مختلف بہانوں سے نماز سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندے نے ایک نہ مانی اس کی، سارا اپنا کام کاج، نیند، سب کچھ چھوڑ کے
آ گیا نماز پڑھنے مسجد میں. شیطان ہمت نہیں ہارتا، یہ ایسا دشمن ہے، لگا رہتا ہے آخر دم تک. کیا کرتا ہے؟ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس نمازی کے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ کو ہٹاتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ تم نے میری بات نہیں مانی اور تم نماز پڑھنے آ گئے، اب اگر نماز کا پورا ثواب لے جاؤ تو پھر میرا نام بھی شیطان نہیں. اس انداز سے وہ اپنی محنت کرتا ہے. حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پریشان ہو گئے، یہ تو میں شیطان کے بہکاوے میں لگا ہوا ہوں، اللہ کے رسول میری رہنمائی فرمائیے کہ میں کیسے اسے چھٹکارا حاصل کروں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسستہ، جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی توجہ نماز میں نہیں ہے، فتعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. فوراً جہاں ہیں وہیں، نماز کے دوران جس جگہ پر ہیں توجہ ہٹی، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنفیوز نہ ہو، ہم اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے. اپنی مرضی سے نماز میں کوئی کمی بیشی، کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کی تو وہ تو قابل گرفت ہے. جو رسول اللہ کی اجازت سے ہو رہی ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس پر گرفت نہیں ہے. اور یہ تو باقی نماز بچانے کے لیے ہے، ورنہ ساری نماز ایسی ضائع جائے گی. فتعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد اپنی لیفٹ سائڈ پر بائیں جانب 3 مرتبہ تھک تھکاؤ. ایک ہوتا ہے اسپٹ کرنا، تھوکنا، ایک ہوتا ہے صرف پھونک سی مارنا، طفل کرنا اس کو کہتے ہیں. کہ آپ اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھک تھکا دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور 3 مرتبہ طفل کرو. حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَفَعَلْتُهُ، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا. فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس شیطان کو دور کر دیا اور دوبارہ مجھے نماز میں خشوع و خضوع مل گیا. اور یہ آج ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے کہ نماز میں توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہے. صحابہ کرام کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. وہاں تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ نماز کے دوران اپنے باغ کی طرف توجہ جاری تھی کہ فلاں حصے میں نے گوڈی کی، پانی لگایا، فلاں حصے میں رہ گیا، فلاں حصے میں یہ کرنا ہے، فلاں حصے میں یہ کرنا. 2-3 مرتبہ ان کو نماز میں اپنے باغ کے خیالات آنے لگے، اٹھا کے وہ باغ ہی بیچ دیا کہ جو پراپرٹی مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر رہی ہو، نماز میں میری توجہ ہٹاتی ہو، وہ نعمت نہیں رہی، وہ زحمت بن گئی، بس مجھے نہیں چاہیے، فوراً اس کو بیچ دیا. ہمیں اس کا حکم نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی بیچ دو، وہ کام اپنا چھوڑ دو، لیکن ہمیں یہ جو حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا، یہ علاج ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 مرتبہ طفل کریں. 1 مرتبہ کرنا پڑے، 4 رکعت کی نماز ہے، 10 مرتبہ کرنا پڑ گیا، کیجیے. اور کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے روٹین بنائی کہ جو ہی نماز سے توجہ ہٹنے لگی فوراً یہ کیا، چند دن کیا، اس کے بعد نماز سیدھی ہو گئی، نماز میں پوری توجہ مل گئی. لیکن یاد رکھیے گا کہ نماز خشوع و خضوع والی نماز ہی نماز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا حیران کن ملتا ہے کہ ان کو جنگ میں تیر لگا اور یوں پیوست ہو گیا، پیچھے سے ٹوٹ گیا، چھوٹا سا ٹکڑا باہر بچا ہوا، باقی اندر. اب نکالنا چاہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. تیر کا دونوں طرف بلیڈ ہوتا ہے، جب وہ ہٹ کرتا ہے کاٹتا ہوا اندر جاتا ہے، جب نکالے تو پھر واپسی والا دوسری طرف والا بلیڈ وہ کاٹتا ہوا باہر آتا ہے. شدید تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چھوڑ دو، بہت تکلیف ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے لگے. اب باقی ساتھیوں نے کہا یہ موقع اچھا ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام میں نماز میں انہوں نے نکال لیا، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ لگا کے کہنے لگے آپ لوگوں نے نکال لیا؟ جی ہم نے نکال لیا۔ یہ خشوع و خضوع ہے، یہ اللہ کے ساتھ میٹنگ ہے، یہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، یہ نماز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نمازی آپس میں، لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں کہ عشاء کی نماز تھی، کچھ کہہ رہے ہیں امام صاحب نے 4 پڑھائی ہیں، کچھ نے کہا 3 پڑھائی ہیں۔ ایک بندہ بڑے کنفیڈنٹ سے کہنے لگا نہیں 3 ہی پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائی ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ 3 پڑھائی ہیں؟ کہا میری 4 دکانیں، ہر رکعت میں 1 کا حساب کرتا ہوں، 3 کا ہوا ہے، 1 کا رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے امام صاحب نے 3 ہی پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائی ہیں۔ اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو، ایسا نہ ہو، لیکن اتنا تو ہم سب مانتے ہیں کہ ہماری نماز کی حالت کیا ہے، نماز میں کتنی ہماری توجہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک ملاقات ہے، اللہ کی عدالت میں ہماری حاضری ہے، اس کے حضور ایک پیشی ہے ہماری، اور کوشش ہونی چاہیے کہ پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جس طرح ظاہری ایک ادب ہے نا کہ ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ آخری درجہ ہے عاجزی انکساری کا کہ انسان اپنا ماتھا بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے اللہ کے لیے۔ اسی طرح اندر بھی، دل کے اندر بھی یہی کیفیت عاجزی اور انکساری والی طاری ہو جائے تو پھر وہ نماز ہے۔ اور نماز جو ہے وہ ایسے نہیں کہا کہ جنت کی کنجی ہے، وہ واقعتاً پھر جنت کی کنجی بنتی ہے۔ اور پھر ایسی ہی نماز انسان کی پریکٹیکل لائف میں چینج لاتی ہے، انقلاب لاتی ہے کہ ایک نمازی دوسروں سے بالکل الگ تھلگ نظر آتا ہے، اس کا لین دین، اس کے سارے معاملات دوسروں سے بالکل نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ چیٹنگ نہیں کرتا، وہ ہیرا پھیری نہیں کرتا، وہ دغا نہیں دیتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، وہ ایک چلتا پھرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاگرد بن کے پھر رہا ہوتا ہے، وہ ایسا مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ نماز اس طرح، اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز چینج لاتی ہے، نماز انقلاب لاتی ہے، لیکن پہلے نماز تو ہو۔ اگر نماز ہی نہیں ہے تو پھر تبدیلی نہیں آتی ہے، اور یہی حال ہم اس وقت ہے ہمارا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان نمازوں کا ہماری عملی زندگی میں اللہ تعالی اثر پیدا کر دے، اور ہمیں اپنے حضور پوری خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.